لائق احترام علماء ذوی الاحتشام، سادات کرام، ائمہ مساجد، میرے سامنے تشریف فرما خوش عقیدہ غیرت مند سنی نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، پس پردہ سننے والی عزت دار ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا زد له ولا مثل مثيل له ولا قسم قسيم له ولا جسم جسيم له ولا نظير له ولا وزير له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضاهي له ولا مناظر له، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وكنزنا وزخرنا ليومنا وغدنا مأوانا وملجانا ومنجانا حبيبنا وطبيبنا شفيعنا وشافي صدورنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المكين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدی شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر سیدہ بی بی پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کے بارگاہ میں کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ پھر امام حسین شہید گلگوں قبا، شہید ظلم و جفا کی بارگاہ میں یوں عریضے پیش کرتے ہیں، در درج نجف، مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب کہتے ہیں، ساری ازواج رسول جتنی بھی ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان تمام پر سلام بھیجنے کے بعد کہتے ہیں، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین گرامی،
آئیے قبل از معروضات میں اور آپ مل کر جی لگا کر دونوں عالم کے تاجدار نبی مالک و مختار کل کائنات کی اولین فصل بہار سید ابرار و اخیار تاجدار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ سرور سروراں محبوب محبوبہ انیس بے کساں چارساز درد منداں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ مہتاب شہ جبینہ صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ کونین کے دولہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کی ڈالیاں اس زندہ عقیدے کے ساتھ پیش کریے کہ جن کی بارگاہ میں سنی درود پڑھتے ہیں وہ رسول سنتے بھی ہیں، اور جب جہاں سے انہیں پکارا جائے وہ آتے بھی ہیں، مدد کو پہنچتے بھی ہیں۔ لہٰذا اس پوری زندگی کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ درود پاک محمد عربی روحی فدا کی بارگاہ میں پورے بلند آواز کے ساتھ اس مسجد کے صحن کی فضاؤں کو گواہ بنا کر پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر سرور کائنات علیہ السلام کو پوری روئے زمین پر افضل و ارفع و اعلیٰ بنایا کہ ان جیسا کوئی نہیں، نہ ان کی سیرت جیسا، نہ ان کی صورت جیسا، نہ ان کے حسن جیسا، نہ ان کے جمال جیسا، نہ ان کے فضل جیسا، نہ ان کے کمال جیسا، کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ اور اس کی گواہی پوری روئے زمین مل کر کے دے چکی، حتیٰ کہ سدرہ کے مکی بھی دے چکے۔ تبھی امام احمد رضا نے کہا تھا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، یا رسول اللہ تجھے یک خدا نے یک بنایا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ جیسے میرے آقا کی ذات ایک، ان جیسا کوئی نہیں، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کے گھرانے جیسا کائنات میں کسی کا گھرانہ نہیں۔ وہ گھرانہ کہ جس کے اندر علی مرتضیٰ ہوں، وہ گھرانہ جس کے اندر شہزادی بی بی فاطمہ ہوں، وہ گھرانہ جس میں حسنین جیسے نواسے ہوں، وہ گھرانہ جس میں زینب جیسی شہزادی ہو، وہ گھرانہ جس میں رقیہ اور ام کلثوم جیسی عظیم الشان خواتین ہو، دختران رسول ہوں، وہ گھرانہ جس میں قاسم و ابراہیم و عبداللہ اور طاہر جیسی عظیم الشان فرزندان مصطفیٰ ہوں، وہ گھرانہ کہ جس کے اندر خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی ہو، وہ گھرانہ جس کے اندر اما عائشہ جیسی خاتون ہو، ایسا گھرانہ کائنات کے اندر کسی اور کا نہ ہوا، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ اپنی تمام صفات میں اکیلے ہیں، ایسے ہی تمام جامعیت کے ساتھ میرے آقا کا گھرانہ کائنات میں تنہا گھرانہ ہے کہ ایسے فضل و کمال، ایسی رشد و ہدایت پایا ہوا گھرانہ کائنات میں کہیں اور نہیں ملتا۔ حاضران گرامی، کون اہل بیت ہیں؟ وہ ذوات قدسیہ کہ جن کے ہونے سے دنیا کے اندر بہاریں باقی ہیں، وہ اہل بیت کہ جن کے وجود سے کائنات کے اندر روحانیت کا سلسلہ باقی ہے۔ کون اہل بیت کہ جن کے وجود سے دنیا کے اندر احقاق حق کا سلسلہ جاری ہے؟ کون اہل بیت کہ جن کے وجود سے باطل آج بھی لرزہ براندام ہے؟ کون اہل بیت کہ جن کے وجود سے دھرتی پر آسمان سے رحمتیں اترا کرتی ہیں؟ وہ اہل بیت، وہ رسول اللہ کے گھر والے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اے رسول اللہ کے گھر والوں سنو تمہاری تعریف قرآن میں اللہ کیسے کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر سے اور تمہارے گھرانے سے ہر طریقے کی ناپاکی اور کدورت کو دور فرما دے اور تمہیں ستھرا اور پاک کر دے۔ بھلا بتاؤ کسی اور گھرانے کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے گھر سے ناپاکی کو دور کر دوں، کدورتوں کو دور کر دوں، رجس کو دور کر دوں؟ لیکن یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں
تم سے اللہ ہر ناپاکی اور پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اس نے دور کر دیا اور خوب ستھرا کر دیا رسول اللہ کے گھر والوں کو۔ اور یہ ایسا گھرانہ، اللہ نبی کا گھرانہ، یہ رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت، جب میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، توجہ ہے آپ حضرات کی، جب حضور مکہ چھوڑ کر سرزمین مدینہ تشریف لائے، صحابہ اکرام دیکھتے کہ مہینوں گزر گئے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آگ کی وہ شعائیں جو اٹھیں تو لگتا ہے کہ گھر میں کچھ پک رہا ہے۔ مہینوں گزر گئے لیکن صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے گھر چولہا نہیں جل رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ گھرانے کے اندر سکون بھی اتنا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ چلو حضور کی کچھ ظاہری طور پر مدد کر دی جائے، تو ایک دوسرے صحابی نے، انصار و اعوان نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اکٹھا کرو۔ صحابہ نے اپنے مال کا کچھ فیصد حصہ اکٹھا کیا، ایک بوریا باندھ کر کے رسول اللہ کے دربار میں آستانے کے خدام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے سینوں کو ایمان اور ایقان اور اسلام کے نور سے منور کیا ہے، کہ حضور جب آپ کا اتنا بڑا احسان ہم غلاموں پر ہے، عاشقوں پر ہے، آپ کے آستانے کے جاروب کشوں پر ہے، تو حضور ہم آپ کے خادمان آستانہ ایک بھیٹ لے کر، ایک محبت کا تحفہ لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، یہ ہمارا ساز و سامان ہے، یہ ہمارے کچھ رقم ہے، یہ پیسے ہیں، یہ درہم و دینار ہے، سرکار قبول فرما لیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ضرورت بھی اس محمد الرسول اللہ کو کیوں ہوگی جو خود ساری کائنات کا اللہ کی طرف سے مالک و مختار بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ظاہری طور پر حضور کے دکھنے میں ہاتھ خالی ہے، لیکن بریلی کا امام کہتا ہے مالک کونین ہے، وہ کہا پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، کہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، خالی ہاتھ دکھنے کے باوجود حضور انہی خالی ہاتھوں سے کسی کو دے دیں تو پھر قیامت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب آستانے پر صحابہ آ کر عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ، یہ خادمان آستانہ کی طرف سے یہ ہماری تحفے کو قبول فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے، تو اللہ نے سدرہ کی مکین جبریل امی کو حکم دیا ہے، جبریل سدرہ چھوڑو، جاؤ یہ آیت لے جا کر محمد کے قدموں میں ٹھہر کر اللہ کی یہ وحی پڑھو، اور کہو کہ اے محبوب، یہ لوگ آپ کو دنیاوی طور پر درہم و دینار سے مدد کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ کے بدلے اجرت دے دیں۔ آپ ان سے کہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تبلیغ تو کرتا ہوں لیکن اس کی اجرت تم سے نہیں چاہتا، میں رشد و ہدایت کا کام تو کرتا ہوں لیکن پیسے تم سے نہیں چاہتا، میں تمہارے سینوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو نور ایمان و ہدایت و ایقان سے بھرتا ہوں، لیکن میں تم سے اس کی اجرت طلب نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، میں بھی وہی چاہتا ہوں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے اس تبلیغ کے کام کے بدلے تم میری اہل بیت کی محبت کو سینے میں ڈال لو، تم سیدہ فاطمہ سے ٹوٹ کر محبت کرو، تم حضرت مولا کائنات سے سچی عقیدت رکھو، حسنین کریمین سے کامل وفاداری نبھاؤ، اور تم میری ازواج سے محبت رکھو، خدیجہ سے محبت رکھو، عائشہ سے محبت رکھو، صفیہ سے محبت رکھو، ان تمام میری ازواج سے، میرے سارے بچوں سے، اس وجہ سے کہ اہل بیت 4 لوگوں کے نام کا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اہل بیت میں صرف 4 ہی لوگ آتے ہیں، مولا کائنات سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ اہل بیت میں یہی ہیں، لیکن علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویاں بھی ہیں، رسول اللہ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور کیوں نہ اہل بیت ہو، اگر امام حسن و حسین کو اہل بیت میں مانتے ہو تو کیا امام حسن و حسین جسے نانی کہا کرتے تھے وہ اہل بیت میں نہیں ہو؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ بھی اہل بیت میں ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا جن کو امی کہا کرتی تھی، کیا وہ عائشہ اہل بیت میں نہ ہوں گی؟ وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔
وہ ساری بیویاں رسول اللہ کے اہل بیت میں ہیں. حضور کے خاص فرزندان جس میں ابراہیم ہے، طاہر ہیں، جناب قاسم ہیں، یہ رسول اللہ کے فرزندان بھی اہل بیت میں ہیں. حضور کی ساری شہزادیاں حضرت فاطمۃ الزہرا کو چھوڑ کر جو 3 اور بڑی شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آل، حضرت جعفر کی آل، حضرت حارث کی آل، یہ آل بھی رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. بنی ہاشم کے وہ افراد کہ جن پر صدقہ واجبہ لینا حرام ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو اہل بیت کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے. اب وہ لوگ اپنا حساب کریں جو یہ صرف 4 ناموں کو کہتے ہیں اہل بیت ہیں، اور حضور کی بیویوں پر بھی بعض لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے حوالے سے غلط باتیں پھیلاتے ہیں کہ جب وہ لڑائیاں جو جمل و صفین کے طور پر ابھریں اور امیر معاویہ سے ہوئی، ان کو حوالہ بنا کر کہ حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں پر لان تان کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اہل بیت میں صرف 4 افراد نہیں آتے ہیں. وہ آدمی جو سیدہ عائشہ کی عزت نہیں کرتا، وہ آدمی کہ جو رسول اللہ کی اس عظیم اور چہیتی بیوی سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نہیں کرتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پکا سنی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے اہل بیت کو سمجھو. حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، حضور کے سارے شہزادے اہل بیت ہیں، ساری شہزادیاں اہل بیت ہیں، فاطمۃ الزہرا اہل بیت میں ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے دونوں نواسے اہل بیت میں ہیں، مولائے کائنات اہل بیت میں ہیں. یہ خاص اہل بیت میں 4 ہیں، عام اہل بیت میں سب ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور صحابہ سے کہا، مجھ سے میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہیے یہ جو پیسہ لے کر کے درہم و دینار سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے آپ کہیے کہ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو اور ٹوٹ کے محبت کرو. تو حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ من ہم اہل قرابتی کا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت ہیں کون؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 ننھے بچے دکھ رہے ہیں جن کو حسن و حسین کہا جاتا ہے، یہ اہل بیت میں ہیں، ان کی ماں اہل بیت میں ہے، ان کے بابا اہل بیت میں ہیں. یہ تو خاص اہل بیت ہیں. عام اہل بیت میں نے جن جن کو شمار کیا وہ سارے ہیں. تو گویا رسول اللہ نے ان خاص اہل بیت کا ذکر فرما کر کے خاص محبت امام حسن مجتبیٰ کی، خاص محبت امام حسین شہید ظلم و جفا کی، خاص محبت مولائے کائنات کی، خاص محبت فاطمۃ الزہرا کی اپنانے کا خاص حکم دیا ہے. تو اب وہ ایمان والا کہ جس کے سینے میں علی کی محبت کی بجائے علی سے اتنا کوڑ آ جائے، فاطمۃ الزہرا کی شان میں ہلکی بات سننا گوارا کر لے، امام حسن و حسین کے تعلق سے کوئی ہلکا گوشہ پیدا کر لے، پھر یاد رکھیے گا کہ وہ مومن کامل نہیں کہلا سکتا. اس وجہ سے کہ پکا مومن بننے کے لیے پکا حسینی بننا پڑتا ہے، پکا مومن بننے کے لیے پکا امام حسن کا چاہنے والا بننا پڑتا ہے، پکا مومن ہونے کے لیے فاطمۃ الزہرا سے سچی محبت اپنانی پڑتی ہے، پکا مومن اور سنی کہلانے کے لیے مولائے کائنات کی سچی محبت اپنانی پڑتی ہے. حاضرین گرامی، جب رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو شمار فرمایا تو حضور اپنے اہل بیت کی تعریف میں خود فرمایا کرتے اور صحابہ کو بار بار اہل بیت کی شان صحابہ پر ظاہر کیا کرتے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر روایت کیا، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے چھوٹ گیا وہ ڈوب کر غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ڈوب کر غرقاب ہو گیا. اہل بیت کی مثال رسول اللہ نے نوح کی کشتی کی طرح دی. اور بھی چیزوں سے مثال دے سکتے تھے کہ میری مثال، میری اہل بیت کی مثال گلاب کے پھولوں کی طرح ہے، اگے ہوئے سورج کی طرح ہے، چڑھے ہوئے چاند کی طرح ہے. لیکن حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال
کشتی نوح کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ زور سے بولیے۔ یہ صرف آپ سن کے نہیں جائیں گے، یہ سارا سبق یاد کر کے جانا ہے۔ سن کے سنی بہت ہو گئے، یاد کر کے یاد رکھنے والے سنی بنو، ہے نا؟ سن کے بھول جانے والے سنی تو ایسے ہی ہیں، وہ آج کے سنی ہیں کل کے وہابی ہیں، آج سنی ہے کل رافضی ہیں، آج سنی ہے کل شیعہ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ سنتا تھا بھول جاتا تھا۔ جو سن کر بچا کر رکھے گا وہ بچ جائے گا، جو سن کر بھلا دے گا وہ خود راستہ بھول جائے گا۔ اس وجہ سے کہ یاد رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ تمہاری باتیں، تمہارے دین کی باتیں جب تمہیں یاد رہیں گی تو کوئی شیطان خبیث مردود کتنا بہکانا چاہے تم بہکو گے نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ بولو بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا تو اس کشتی کی کوئی خاصیت تو ہوگی۔ اب حضور نے ایسے تو کسی کی مثال نہیں دی ہے، وہ جامع الکلم ہے، وہ زبان اتنا کھولتے ہیں لیکن معنی اتنا ہوتا ہے، وہ لفظ اتنا بولتے ہیں لیکن سمندر کے معانی اور حکمتیں اس میں سمو دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے۔ تو اس کشتی کی خاصیت کیا ہے؟ 950 سال تک ایک اللہ کا نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک اس نے دعوت توحید دی اپنی قوم کو کہ آؤ چھوڑو ان بتوں کی پوجا کرنا، اس کے آگے سر پٹکنا، ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ، تمہارے ماتھے کو اللہ نور دے گا۔ لیکن 950 سال کی محنت کے جواب میں قوم نے کتنا اسلام قبول کیا؟ 50 لوگ۔ 950 سال کی محنت کے جواب میں 50 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس سے ایک بات تو پتا چلی کہ اسلام اور ایمان ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ نبی 950 سال تک کوشش کرے تو 50 لوگوں کو مل رہا ہو، اگر مولانا کوشش کرے تو وہ کتنے تک ملے گا؟ نبی 950 سال تک کوشش کرنے کے بعد رزلٹ میں کیا آیا؟ 50 سال کی 50 لوگوں کی برکت اسلام ملی۔ لیکن حضور ایسے ہی سارے نبیوں کے سردار نہیں ہیں۔ جو نبی 900 سال 800 سال میں نہ کر پائے وہ محمد الرسول اللہ نے 63 سال کی زندگی میں کر کے دکھا دیا۔ ایک طرف نوح علیہ السلام کی زندگی ہے جنہوں نے 950 سال کی محنت کے جواب میں 50 لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا کر اسلام کے نور سے معمور کیا، اور ایک طرف میرے آقا کی سیرت طیبہ طاہرہ اور اخلاق کی عمدگی ہے کہ میرے آقا مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اس 63 سالہ حیات کے اندر جب دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے 1.25 لاکھ کی تعداد میں دنیا میں مسلمان موجود تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ 950 سال تک اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر لوگوں کو بلاتا رہا کہ اے لوگوں آؤ، یہ سارے حرکتوں کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، کئی معبودوں کو ماننے کا خیال چھوڑ دو، تصورات باطلہ کو چھوڑ دو، اللہ کے حضور آ کر سجدہ کرو، اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ 50 لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کیا کہ مولا یہ قوم کو میں نے 950 سال تک دعوت دی ہے لیکن اس نے نور ایمان کو اپنے سینے میں نہیں بسایا، یہ الٹا میرے خلاف ہو گئے، لہذا اے مولا اب ان کے سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے تو ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ اے نوح عذاب تو آئے گا لیکن تم اپنے بچنے کی تیاری کرو، لہٰذا جنگلوں میں جاؤ، میں نے جیسے جیسے بتایا ہے اس حساب سے ایک کشتی تیار کرو، جو 50 لوگ ہیں ان کو بھی سوار کر لو، جو ساتھ میں جانور آ جائیں ان کو سوار کر لو، جو چڑیاں آ جائیں ان کو سوار کر لو، کھانے پینے کا سامان رکھ لو اور پھر اس کشتی کو تیار کر لینا، کیونکہ ایک سیلاب امٹ کر آنے والا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں قوم نوح کی بستی پر جب وہ طوفان آیا، وہ سیلاب امٹ کر آیا، بستی کی کیا اونچی عمارتیں، کیا چھوٹی عمارتیں، کیا پہاڑ، کیا بڑے پیڑ، کیا پودے، کیا سنگلاخ زمین، ہر ایک تہو بالا ہو کر اس پانی کے تحت غرقاب ہو گئی۔ سب لوگ 1000 کوششوں کے باوجود اپنی جان نہ بچا سکے، لیکن ایسے بھیانک طوفان میں کوئی بچ سکا تو نوح علیہ السلام کی کشتی بچی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تو بچی،
ساتھ ہی ساتھ کشتی میں جو لوگ 50 مومن موجود تھے وہ بھی بچ گئے. مومن تو مومن، جو جانور تھے وہ بھی بچ گئے. جانور تو جانور، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی بچ گیا. اب پتہ یہ چلا کہ اتنا بڑا طوفان آیا، حضرت نوح کی کشتی کو کچھ نہیں ہوا، نوح کو کچھ نہیں ہوا، 50 مومنوں کو کچھ نہیں ہوا، جانوروں کو کچھ نہیں ہوا، چرند و پرند کو کچھ نہیں ہوا، کھانے کے ساز و سامان کو کچھ نہیں ہوا. اتنا بڑا طوفان کے پہاڑ کو ہلانے کی طاقت رکھے، اتنا بڑا طوفان کے بڑے بڑے لوگ اس کے آگے گھائل ہو کر جان بچانے کی 1000 کوششوں کے باوجود ایک آدمی جان نہ بچا سکا. ایسا بھیانک طوفان آیا، لیکن حضرت نوح کی کشتی میں موجود ایک پرندے کو بھی کچھ نہ ہو سکا. اسی لیے حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جیسے اتنا بڑا بھیانک طوفان زمین کے اوپر آیا لیکن نوح کی کشتی کو کچھ نہ کر سکا. جو میری اہل بیت یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین کی محبت کی کشتی میں چڑھ جائے گا، لاکھ بلائیں آئے، کروڑوں دشمن پیدا ہو جائے، ہزاروں طوفانوں میں گھر جائے، لیکن جس کے سینے میں علی و فاطمہ حسنین کریمین کی محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب. مثل اہل بیتی کا سفینتی نوح، میری اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ جو اس کشتی میں چڑھ گیا وہ کامیاب ہے، جو اس کشتی سے چھوٹ گیا وہ غرق ہے، وہ ہلاک ہے. حضرت نوح کی بیوی کو حضرت نوح نے بلایا کہ اس میں چڑھ جاؤ، اللہ بچا لے گا، لیکن وہ ایمان نہ لائی تھی. اس نے کہا میں نہیں چڑھوں گی، آپ جائیے اپنی حفاظت کیجئے، میں اپنے آپ کو بچا لوں گی. حضرت نوح نبی ہیں، نبی کی بیوی نبی پر ایمان نہ لا کر کے، نبی کی بیوی نبی پر ایمان نہ لا کر کے اپنے آپ کو طوفان سے، رشتہ کتنا قریبی ہے، بیوی ہے لیکن آئے ہوئے طوفان سے وہ بھی نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن طوفان سے نوح کی بیوی ہونے سے بچ نہیں سکی، اس وجہ سے کہ سینے میں ایمان نہیں تھا. پتہ کیا چلا؟ ایمان پہلے ہے، رشتہ بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، رشتہ بعد میں ہے. اگر طوفان رشتہ داری دیکھتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی بچ جاتی، لیکن طوفان نے رشتہ نہیں دیکھا، عقیدہ دیکھا، اسلام دیکھا. اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لانے کی وجہ سے غرقاب ہو گئی. لیکن اہل بیت سارے کے سارے اس وجہ سے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت اس وجہ سے امت کی آنکھوں کا سرما ہے، اہل بیت اس وجہ سے دلوں کا قرار ہے، اہل بیت اس وجہ سے نجات کے ضامن ہے، اہل بیت اس وجہ سے معزز اور اللہ کے نزدیک عزتوں کے حقدار ہے، کیونکہ اہل بیت جیسے ایمان کی پختگی رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. لاؤ تو کوئی علی جیسے ایمان کا دھنی کہ جس کے ایمان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف پوری دنیا اثر پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک سورج تنہا علی کے لیے آج عصر کی نماز کے لیے نکل رہا ہے. ایسا ایمان اور ایسے ایمان کی طاقت کوئی دکھا سکتا ہے. یہ ایمان کی طاقت کسی میں ہو سکتی ہے تو اسی کو شیر خدا اسد اللہ اسد رسول اللہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اہل بیت اسی وجہ سے معزز ہیں کہ ان کے ایمان کی پختگی اور استقامت اور شریعت پہ عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہے. دیکھو حضرت فاطمہ کی چال کو، دیکھو حضرت فاطمہ کی حیا کو، دیکھو حضرت فاطمہ کے پردے کو، دیکھو حضرت فاطمہ کی استقامت کو. وہ حیا والی، وہ ایمان کی ایسی پختہ طاقت رکھنے والی اور سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسانے والی ام ایمن کہتی ہیں اللہ اکبر. ایمان کی پختگی اہل بیت کی دیکھو. ام ایمن کہتی ہے کڑکی کی دھوپ چل رہی ہے عرب کی سرزمین پر. میں پہنچی حضرت سیدہ کے گھر، دروازہ اندر کے کام کاج کی کوٹھری بند تھی تو میں نے سوچا شاید سیدہ کام کر رہی ہوں گی اس وجہ سے کہ چکی کے چلنے کی یا کچھ کام کرنے کی آواز کان میں پڑ رہی ہے تو آپ دروازہ بند کر کے کام کر رہی ہوں گی. لیکن پھر سوچا کہ اتنی گرمی ہے تو دروازہ بند کیسے ہے.
آپ نے ایک روزن تھا اس کوٹھری کا، فرماتی ہیں میں نے اس روزن سے جھانک کر کے دیکھا تو سیدہ تو سو رہی ہے، سیدہ بی بی پاک آرام کر رہی ہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں اپنے آنکھوں سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پوری نیند کی آغوش میں اپنی اس کوٹھری میں، کام کاج کی کوٹھری میں آرام کر رہی ہیں، اور چکی اپنے آپ چل رہی ہے، حسنین کا جھولا اپنے آپ ہل رہا ہے۔ میں پہنچی دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں گئی تھی آپ کی شہزادی دختر رسول کی بارگاہ میں نے کوٹھری بند پائی تو ایک روزن سے، ایک سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو سیدہ پاک تو آرام کر رہی ہے لیکن چکی چل رہی ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، حضرت سیدہ پاک کی چکی چل رہی ہے، جھولا ہل رہا ہے حسنین کا، نواسگان کا۔ حضور نے فرمایا سنو ام ایمن، آج میری شہزادی روزے سے ہے اور گرمی پڑ رہی ہے عرب کی، یہاں ہند کی گرمی کو لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، تو عرب کی گرمی جو عمرہ و حج ایام گرمی میں جا کے کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے عرب کی سرزمین پر باہر نکلے تو پورا بدن جھلسنے لگتا ہے گرمی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے صحن حرم میں انڈر گراؤنڈ اے سی لگی ہوئی ہے، دنیا کا سب سے بڑا اے سی کا جو رقبہ ہے وہ حرم شریف کا رقبہ ہے، اتنا بڑا اے سی کا انتظام پھر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ عرب کی گرمی کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے، باہر کڑکے کی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، صفا و مروہ پہ لوگ پاؤں سنبھال رہے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈی سے ان کی رگیں پھول رہی ہوتی۔ ایسی کڑاکے کی گرمی کے دنوں کے اندر مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری شہزادی روزے سے ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ فاطمہ روزے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری شہزادی کے کام کو آسان کرنے کے لیے آج فرشتوں کو کہا اے فرشتوں جاؤ، فاطمہ آرام کریں گی، میں ان پر نیند ڈال دوں گا، تم ان کا کام کر کے آؤ۔ یہ آسمان سے فرشتے اتر کر کے فاطمہ الزہرا کی ایک چکی چلا رہے ہیں، دوسرا جھولا جھلا رہا ہے۔ یہ ایمان کی استقامت کی ایسی دھنی عورت تھی کہ جس کے ایمان کے بارے میں بھی اللہ خوب جانتا تھا اور ان کے عقیدے کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور عمل تو ایسا کہ فاطمہ زمین پہ روزہ رکھے تو عرش کے مالک کو خبر ہو جائے۔ تو وہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن مجتبیٰ کا ایمان، یہ ایمان کی پختگی ان چاروں کو ویسی ملی، تب جا کر کے اہل بیت میں یہ خاص اہل بیت بن کر کے ان کی محبت کو رسول اللہ نے کہا کہ وہ سینہ جو ان چاروں کی محبت سے خالی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امام حسن کی شان تو دیکھو، یہ وہ شہزادہ کہ جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے ان ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار کہ جس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آ کر کے صلح کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ نے اختلاف بڑھ چکا تھا، لیکن 6 مہینے کی خلافت کو سنبھال کر کے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ کو دے دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے 25 مرتبہ پیدل چل کر کے حج کیا اپنی زندگی میں، وہ حسن مجتبیٰ کے جن کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ ساری دنیا سے اناج ختم بھی ہو جائے گا تو حسن کو کھلانے والا اللہ رب العزت ہے، تو عقیدہ اتنا مضبوط اور استقامت دین پر ایسی کہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایسا خرچ کیا کہ گھر میں ایک چیز بھی اٹھا کر کے نہیں رکھی، ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی۔ 2 مرتبہ ایسا کیا، اور 3 مرتبہ عمل اپنی زندگی میں امام حسن نے ایسا کیا کہ آدھی زندگی کا جو کچھ حصہ تھا اسے آدھا آدھا کر دیا، حتیٰ کہ اپنے جوتے تھے تو ایک جوتا بھی خیرات کر دیا، 2 موزے تھے ایک موزہ صدقہ کر دیا، گھر میں برتن تھے تو ایک برتن اٹھا کر دے دیا، پہننے کے لیے کپڑے تھے تو کپڑوں کو آدھے آدھے تقسیم کر کے آپ نے کہا مجھے اتنا کافی ہے، باقی اللہ کی راہ میں دے دو۔ ایسی سخاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی استقامت و بخشی کہ پھر ساری دنیا سلام پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ کے جن کے ایمان کی استقامت کا حال ایسا تھا۔ اچھا ایک بات آپ کو بہت خاص میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی توجہ حاضر ہے تو ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ کہیے، اور تھوڑا زور سے کہیے، اور زور سے کہیے، اور زور سے کہیے۔
اگر گلا سبحان اللہ کہتے کہتے پھٹ بھی جائے گا نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس وجہ سے کہ جہاں امام حسین سارے بچوں کو چھلنی کرا کر آ گئے، وہ داستان کربلا اگر سبحان اللہ کہتے کہتے کسی کو کچھ ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑنے والا؟ زندگی باقی ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اگر اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہو جائے تو کیا کہنے۔ تو خدا اور رسول خدا کے نام پر اگر سبحان اللہ آدمی بولنے میں بھی کنجوسی کرے تو پھر اس اور کون سے موقع پر وہ سبحان اللہ کہے گا؟ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں یہ بلواتا رہوں، ذرا لہک کے بولو سبحان اللہ، چہک کے بولو سبحان اللہ، مہک کے بولو، اٹھا کے پٹک کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ بھائی وہ زمانے گزر گئے نا، اب تو آپ کو خود سیکھ لینا چاہیے کہ اچھے کلمات جب کان میں پڑیں، اچھے جملے آ جائیں تو سبحان اللہ بولنی چاہیے، اور وہ اپنے فائدے کے لیے بولو کہ تمہارے ہی نام کا درخت جنت میں لگے گا، میرے نام کا نہیں لگے گا۔ بولو گے آپ ہی، نام بھی آپ ہی کا، اور جنت میں درخت بھی لگے گا آپ ہی کا۔ اور زور سے بولیے۔ یہ موٹے موٹے جسم اور یہ بڑی بڑی تھالیاں کھاتے ہیں، اور جب سبحان اللہ بولنے کی باری آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی اظہار کرو، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ ایسا بولو کہ سننے والے کو لگے کہ ہاں عاشق سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے نا، امام حسین کا تذکرہ ہے، کس کا؟ یار امام حسین ہے نا، ذات ہی ایسی ہے کہ آدمی اپنی پوری عقل لگا کر کے بھی سوچے تو ان کے کارنامے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے، پوری عقل لگا کر کے بھی سوچے گا تو بھی امام حسین کا کارنامہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں جہاں انسانوں کی صبر، طاقت، استقامت سب کچھ ہاتھ پیر توڑ کر کے چلی جاتی ہے نا، اس جگہ پر استقامت دکھانے والی شخصیت کا نام امام حسین ہے۔ بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ مولانا ہے کہ مفتی صاحب ہیں، اگر ان سے چوٹ لگی ہے تو آ کر کے تو تڑاک بھی کر لے گا کہ میرے بچے کو کیسا مارے تمہیں، حالانکہ انہوں نے مارا جائز طریقے سے ہے۔ 8 دن سے سبق یاد نہیں کر کے آ رہا، 2 تھپڑ لگا دیے، روتا ہوا چل بسا، جا کر کے شکایت کر دی، کہا مجھے حضرت نے مار دیا، 2 تھپڑ مارے ہیں گال پہ، 2 چھڑی سے، مجھے چھڑی سے 2 مرتبہ ہاتھ پہ مار دیا۔ اب آیا باپ لڑنے کے لیے حضرت سے، جن کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اب انہی سے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے نا، وہ بھی مسلمان، وہ بھی پیچھے پڑھنے والا مقتدی اور سامنے کھڑا ہوا امام، لیکن لڑ رہا ہے 2 تھپڑ کے لیے، وہ بھی 2 تھپڑ جو جائز ہیں شریعت میں، ہاں۔ لیکن کون امام حسین؟ ننھے علی اصغر کو لے کر پہنچے کہ 2 بوند قطرے کے ڈال دو میرے علی اصغر کے حلق میں، لیکن حرملا نے جواب دیا تیر سے، پھوارہ نکلا امام علی اصغر کا، امام علی اصغر کے گلے سے پھوارہ نکلا، سینے سے لگا کر حسین واپس پلٹ کے آ گئے، کہا یا اللہ یہ ایک علی اصغر تو کیا ہے، اگر تو کروڑوں علی اصغر دیتا تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاتا۔ وہ حسین ابن علی ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا اٹھانا کمال امام حسین کا ہے، ننھے علی اصغر کو خدا کے واسطے دے دینا کمال امام حسین ابن علی کا ہے۔ اپنی شہزادیوں کی آہیں خیمے سے سن کر کے بھی صبر کا دامن بچا کے رکھنا کمال حسین ابن علی کا ہے۔ تو سوچو کہاں حسین ابن علی ہیں اور کہاں حسینی غلام کہلانے والے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو صحیح سے سن کے دیکھو، زندگی تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ یہ اہل بیت کے جن کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ ان کے ایمان کی استقامت اور بلندی اور پختگی اس عالم کو پہنچی ہوئی تھی کہ ہر ایک کا ایمان اوج ثریا کو چھو رہا ہے۔ امام حسین کا ایمان اور ایمان کا کمال تو یہ ہے، اللہ اکبر، اسی ایمان کی برکت سے تو وہ کربلا فتح کر کے آ گئے، اور آج تک امام حسین کا نام آسمان پر اوج ثریا پر چمک رہا ہے، صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ میں خاص بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو اور اس کے بعد سنے یا نہ سنے۔ امام حسین کی شہادت سب جانتے ہیں، ہے نا، ہر سال بیان ہوتی ہے، لیکن امام حسن کی شہادت نہیں جانتے، جبکہ امام حسن بھی شہید ہیں۔
اور امام حسین بھی شہید ہیں، امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی شہید ہیں، رسول اللہ کے دونوں نواسے ہیں، دونوں منصب شہادت پر ہیں، اور ان کی بھی شہادت بڑی ہے، ان کی بھی شہادت بڑی ہے، کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی نہیں۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں سر الشہادتین کے اندر کہ سنو، ان دونوں شہزادوں کی شہادت میں کمال یہ ہے کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اتنی کھلی ہوئی شہادت ہے اور اتنی اعلان اور پرچار کے ساتھ دکھائی ہوئی شہادت ہے کہ شہید ہونے سے پہلے پورا مکہ، پورا مدینہ، اہل اسلام کا گوشہ گوشہ جانتا تھا کہ حسین شہید ہونے والے۔ ایسی کھلی ہوئی شہادت کہ زمین والے تو جانے ہی جانے، عرش کے ملائکہ جانتے تھے کہ حسین شہید ہونے والے ہیں، عرش والے تو جانے ہی جانے، تحت الثری میں موجود مخلوق جانتی تھی کہ حسین شہید ہونے والے۔ دنیا کا کونا کونا، زمین کا لق و دق علاقہ، صحرا، بستی، بنجر، غرضے کے ہر زمین کا خطہ جانتا تھا کہ حسین اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے۔ تو یہ ایک دم کھلی ہوئی شہادت تھی۔ کھلے کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ چھپا ہوا۔ کھلے ہوئے کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ اوپن کا اپوزٹ کیا ہے نا؟ تو اللہ نے رسول اللہ کے دو نواسوں کو دو طرح کی شہادت عطا کی۔ ایک امام حسین کو جو کھلی ہوئی شہادت ہے تاکہ دنیا رسول اللہ کے نواسوں کی شہادت کی شان دیکھ لے کہ ایک طرف رسول اللہ حسین ابن علی کی شہادت کو خود بیان کر رہے ہیں، مولا کائنات جب جنگ صفین کی طرف چل پڑے، کربلا سامنے آیا، اتر کر پوچھنے لگے تو مولا کائنات رو پڑے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے ذروں پر میرے شہزادے کا خون بہے گا۔ آپ کی داڑھی پر اتنا روئے کہ پوری داڑھی تر ہو گئی اور اس سے قطرے ٹپکنے لگے۔ حضرت مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، فاطمۃ الزہرا جانتی ہیں، ام سلمہ جانتی ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں دے کر کے کہا تھا کہ ام سلمہ یہ مٹی جب لال ہو جائے تو سمجھنا میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ تو حسین ابن علی کی شہادت کائنات کی ایسی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت اور اتنے کھلے انداز میں دوسروں کی نہیں ہوئی۔ اور اسی کا ڈٹ اپوزٹ ہے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ یہ اتنی چھپی ہوئی شہادت ہے، اتنی چھپی ہوئی شہادت ہے کہ نہ کبھی رسول نے اپنی زبان سے کہا، نہ فاطمہ نے کہا، نہ علی نے کہا، نہ خود امام حسن نے کہا، نہ کبھی امام حسن نے کہا۔ حتیٰ کہ جب انہیں پوچھا گیا کہ اے امام حسن آپ تو جانتے ہیں، جب حضرت امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دیا، ایک روایت کے حساب سے امام حسین دوڑ کر کے آئے، کہا بھائی اتنا کہہ دو کہ کس نے زہر دیا ہے، اسے ایسی سزا دوں گا کہ کائنات میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ امام حسین کے اس لہجے پر، اس سوال پر امام حسن نے کہا کہ بھائی میں جانتا تو ہوں لیکن چھوڑ دو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ ایسی چھپی ہوئی شہادت کہ امام حسن جانتے ہوئے بھی کہ میرا قاتل کون ہے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں طریقے کی شہادت، ایک چھپی ہوئی شہادت بڑے شہزادے کو اللہ نے عطا کی اور ایک کھلی ہوئی شہادت امام حسین چھوٹے شہزادے رسول کو عطا کی۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت کے ایمان اور استقامت کا عالم یہ ہے حاضران گرامی کہ ان کے ایمان کی پختگی جیسی کسی اور گھرانے کو ایمان کی پختگی نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن کی سورت کریمہ کہتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کہتی ہے کہ ہم آزمائیں گے اور خوب آزمائیں گے۔ کس کس طریقے سے آزمائیں گے؟ مال کی کمی سے آزمائیں گے، اولاد کو لے کر آزمائیں گے، گھر لے کر آزمائیں گے، ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، باغیچوں کے باغبانی کم کرا کے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور ہر طریقے کی آزمائش میں کامیاب ہونے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ بچوں سے آزمایا گیا وہ کامیاب ہو گئے،
مال کی کمی سے آزمایا گیا وہ کامیاب ہو گئے، شہر سے باہر نکال کر کے آزمایا گیا وہ کامیاب ہو گئے، وہ اپنے دل کے عزیز شہر مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر چلے گئے، آزمایا گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ غرضے کے جس طریقے سے آزمایا گیا، قرآن پاک کی آیت کریمہ میں وہ کامیاب ہو گئے جب اس طریقے کا ایمان رکھ کے اپنے ایمان کا ثبوت اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے، تب رسول اللہ نے کہا ہے، اور وہ جانتے تھے تب رسول اللہ نے کہا ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو چڑھ گیا کامیاب، جو اتر گیا، جو چھوڑ دیا گیا، جو چھوٹ گیا، وہ سارے غرق ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں، سنو یہ اہل بیت ایسے ہیں کہ ان کی شانوں کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میری اہل بیت، حضور پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ حضور فرماتے ہیں، میں جا تو رہا ہوں، صحابہ سے حضور نے فرمایا، میں جانے والا ہوں، میں جا تو رہا ہوں، لیکن تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ دو بڑی بھاری چیزیں، صرف چیزیں نہیں، ثقلین کا مطلب ہوتا ہے وزندار چیزیں، ہلکی چیزیں نہیں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ وزندار رسول ہے اور وزندار دین ہے، تو وزندار چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ دو تمہارے درمیان بڑی بھاری بھرکم وزن والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری عترت، میری اہل بیت ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور جا رہے ہیں، کتاب اللہ چھوڑ کر کے گئے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب، بولیے بھائی، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جو رسول اللہ کا معجزہ بن کر قیامت تک ہمارے درمیان رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس وجہ سے کہ قرآن تو خود اپنے بارے میں کہتا ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، متقین کے تقوی کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہوں، گم گشتگان راہ کو، بھٹکے ہوئوں کو توحید کے اجالے کی طرف لانے ہی کے لیے اتارا گیا ہوں۔ تو کتاب اللہ یعنی قرآن رسول اللہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور یہ فرما کر جا رہے ہیں کہ دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راستے سے بھٹکا ہوا اپنے آپ کو نہیں پاؤ گے۔ تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر تو کوئی کجی کی، ٹیڑھے پن کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی ستھری کتاب ہے، قیامت تک کہ اگر کوئی بدبودار نسلوں والے قرآن کے زیر و زبر میں بھی تبدیل کرنے کی ناپاک کوششیں کریں تو وہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت تک قرآن کا نہ زیر اوپر ہو سکتا ہے نہ زبر نیچے ہو سکتا ہے، وہ جیسے اتری اسی حالت میں قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ نے اپنی حفاظت میں جو کتاب لی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ تو قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے پکڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ لیکن اہل بیت کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ میری اہل بیت کو بھی پکڑے رہو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، اس وجہ سے کہ ایک تو ریٹن قرآن، مرقوم اور منظوم قرآن، نظم قرآن، کتاب اللہ کی شکل میں جو کتاب دو دفتیوں کے درمیان مصحف مجید کی شکل میں امت کو دی گئی، وہ قرآن کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہو کر کے موجود ہے، جس کے اندر سارا دستور نظام حیات لکھ دیا گیا، کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سے نہیں جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، کیا حد ہے، کس سے پیچھے رہنا ہے، کس کے آگے جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس کو ہاتھ لگانا ہے، کس سے ہاتھ نہیں ملانا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں بتا دی گئی قرآن میں،
لیکن اس کا عمل ایک ایک الحمدو کی شروع الف سے لے کر والناس کی سین تک کا عملی نمونہ دیکھنا ہو کہ قرآن کے الحمد سے لے کر والناس کے احکام اور قرآن کے اندر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک ریٹن قرآن کتاب اللہ کی شکل میں موجود ہے، تو چلتا پھرتا اس کا ایک تصویر دینے والا کوئی کنبہ اور خاندان ہے تو وہ اہل بیت رسول اللہ کا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پڑھو گے قرآن مجید کے اندر اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے اندر، تو صراط مستقیم بتانے والے اہل بیت ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آغاز میں پڑھو گے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو تقوی والے اہل بیت ہیں۔ اگر آپ پڑھو گے اسی کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر والوں کے لیے، تو صبر والے اہل بیت ہیں۔ اگر آپ پڑھو گے اسی قرآن کے اندر کہ ہم آزمائیں گے تمہیں مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، تو ہر کمی کی آزمائش میں کھڑے اترنے والے اہل بیت ہیں۔ اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو صبر کر کے دنیا کو مظاہرہ پیش کرنے والے اور عملی تصویر دینے والے اہل بیت ہیں۔ اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اگر آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیم و مسکین و اسیر و قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کی عملی تصویر دینے والے اہل بیت ہیں۔ کیونکہ دسترخوان فاطمہ ہی کا ہے جس پر 3 مرتبہ دستک ہوئی، ایک دن ایک فقیر مسکین کی شکل میں آیا، ایک یتیم آیا، ایک اسیر آیا، قیدی آیا، تینوں مرتبہ سارا گھر انتظار میں ہے، فاطمہ الزہرا گرم روٹیاں پکائے ہوئے ہیں کہ اب روزہ کھولا جائے گا، دروازے پر دستک ہوئی، تینوں روز سارے دسترخوان کی نعمت اٹھا کر دے کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے اور عملی نمونہ قرآن کی صورتوں پہ عمل کر کے دکھانے والے کوئی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کا خاندان ہے، وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری اہل بیت اور میری آل۔ میری اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے رکھو، لیکن ہاں ہر ایک کو ماننے میں شریعت نے حد بھی لگائی ہے کہ کس کو کتنا ماننا ہے نا، کس کو کتنا ماننا ہے اور کہاں تک ماننا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا ہے۔ جب شریعت یہ بتاتی ہے کہ کس کو ماننا ہے تو شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنا ماننا ہے۔ علی کو ماننا ہے شریعت نے بتایا، لیکن علی کو نبی سے بڑا نہیں ماننا ہے۔ فاطمہ کو ماننا شریعت نے بتایا ہے، لیکن فاطمہ کو یہ سمجھ کر کے مت ماننا کہ یہ نبیوں سے آگے چلی گئی ہے۔ حسنین کی محبت شریعت نے سکھائی ہے، لیکن حسنین کی محبت میں صحابہ کو گالی دینا شریعت نے نہیں سکھایا۔ اسی لیے ہر ایک کو جب ماننے کا حکم شریعت نے دیا ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ کتنا مانو گے اور کیسے مانو گے۔ تو لوگ مانتے تو ہیں، بعض لوگ اتنا مان جاتے ہیں کہ وہ پھر اسلام سے ہی باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے مولا کائنات سے ایک روز فرمایا اے علی تمہیں ماننے والے 2 طریقے سے مانیں گے اور دونوں گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ان دونوں کے بیچ میں مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بعض لوگ اے علی تمہیں اتنا مانیں گے کہ تمہارے درجے سے بڑا تمہیں درجہ دے دیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے اتنا مانا کہ ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا ہے نا۔ اور بعض لوگ اے علی تمہیں اتنا کم مانیں گے کہ وہ نہ ماننے کے برابر ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی بالکل کچھ نہیں مانتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مولائے کائنات کی حضور نے مثال دے کر کے یہ واضح فرما دیا کہ ماننا بھی علی کو ہے، اس وجہ سے کہ میں محمد ہی کہہ رہا ہوں، میں محمد ہی علی کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہوں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ اے اللہ جو میرا محبوب ہے وہ علی کا محبوب ہے، جو علی کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، اور جس نے علی سے محبت کی مولا تو اسے اپنا محبوب بنا لے، جس نے علی سے دشمنی کی تو اسے اپنا دشمن بنا دے۔
تو اگر حضور علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو حضور ہی فرماتے ہیں کہ علی تمہاری مثال جناب عیسیٰ کی طرح ہے. بعض لوگ اتنا مانیں گے کہ تمہارے درجے سے تمہیں بڑا سمجھیں گے، بعض لوگ اتنا کم مانیں گے کہ جو درجہ ہے وہ بھی تمہیں نہیں دیں گے. تو جس نے ایسا مانا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس نے ویسا مانا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس نے علی کو علی کی طرح مانا وہ جنت میں جائے گا. اور علی کا حق پہچان کر علی کو علی کے حق کے ساتھ ماننے والی کوئی قوم ہے، اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو نام نہاد 0% مولا علی کی محبت رکھ کے مولائی کہنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو. پکے مولائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت رکھنے والے، علی سے سچی عقیدت رکھنے والے وہ سنی کہ جیسے رسول اللہ نے اہل بیت سے محبت کا کہا، ویسی محبت کرنے والوں سے اگر تم محبت اہل بیت سیکھو گے تو کامیاب ہوگے. ورنہ آج کا دور ایسا ہے، اہل بیت کی محبت کا صرف نام ہے اور اس کے پیچھے چورن ہے اسلام کی بیخ کنی کرنے کا، اسلام کی جڑیں کمزور کرنے کا. اس وجہ سے کہ اہل بیت کی محبت بزرگوں سے نفرت نہیں سکھاتی ہے، اہل بیت کی محبت صحابہ سے دور نہیں کرتی ہے، اہل بیت کی محبت نئے نئے سوال پیدا کر کے کہ وہ جنگ میں کیوں آئے تھے اور یہ جنگ میں کیوں گئے تھے یہ سوال نہیں کھڑے کرتی ہے. اہل بیت کی محبت یہ سکھاتی ہے کہ پکے نمازی بنو. اہل بیت کی محبت سکھاتی ہے کہ شراب چھوڑ دو، کیونکہ جس علی کا نام تم لے رہے ہو اس علی کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی شروع سانس سے آخری سانس تک کبھی شراب کا ایک قطرہ اپنے زبان کے قریب تک نہ لگایا. وہ مولائے کائنات شراب کا لگنا تو دور کی بات، جو خود فرمایا کرتے تھے کہ شراب کا ایک قطرہ زمین پر گرے، وہاں پر ایک نہر بہا دی جائے اور اس نہر میں مچھلیاں آ جائیں، پھر وہ سوکھ جائے، پھر دوبارہ پانی آئے، آسمان سے برسے مچھلیاں آ جائے، کوئی وہ مچھلی لا کر مجھے کھلائے تو میں وہ بھی نہیں کھاؤں گا. اب کوئی علی کا ماننے والا ہو اور بھنگ پی کر بھنگی پنا کرے، چرس گانجے میں صبح و شام زندگی گزارے، چرسی اور بیوڑا بن کر کے گھومے اور کہے کہ میں تو ملنگ ہوں علی کا، تو پھر اس کے اوپر اف و تف کیا جائے اور وہ شرم سے، اگر اسے دیکھ کر ہم شرم نہ آ جائے کہ کیا علی والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس مولائے کائنات کو نشے سے اتنی نفرت تھی اس کے نام پہ اتنا زیادہ نشہ. جن حسنین کریمین کی زندگی اتنی پاکیزہ اور طاہر و طیب تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر حلال کی غذاؤں کو پسند فرمایا، سخا کی عادت کو اپنایا اور رسول اللہ کی شریعت و سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالا. ان حسنین کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ نہ ان کی زندگی میں سنتیں ہیں، نہ فرض ہیں، نہ واجبات ہیں. تو بتائیے آپ مجھے، کیا اہل بیت کی محبت شریعت پر عمل نہیں سکھاتی ہے؟ بے شک اہل بیت کی محبت ہی شریعت پر عمل سکھاتی ہے. اگر رسول اللہ کے گھر والوں کی سیرت شریعت پہ عمل نہیں سکھائے گی تو اور کس کی سیرت سکھائے گی؟ یہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں کہ جن کی سیرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آئینہ دار ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ فرماتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جب آتا ہوا دیکھتے تو یوں لگتا خود حضور تشریف لا رہے ہیں. اور چہرہ صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، 10 سال تک جنہوں نے حضور پاک کی خدمت کی، لمبی عمر پانے والے صحابی، اپنی والدہ سیدہ غمیسہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا، امی جان آپ نے تو حضرت فاطمہ کو دیکھا ہے، بتائیے وہ کیسی دکھتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں سیدہ غمیسہ کہتی ہیں کہ اے انس، یوں سمجھو کہ 14ویں رات کا چاند چڑھا ہو، اس سے زیادہ حسین فاطمہ الزہرا ہے، اس سے زیادہ حسن والی فاطمہ الزہرا ہے، اس سے زیادہ جمال والی فاطمہ الزہرا ہے. ایک روز صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے اچھی کیا چیز ہے؟ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے ساتھ لائی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے نہ ہو جائیں، کچھ دیر یہاں پر آپ اپنی آواز کو خاموش کر کے سن لیں. بہت خاموشی سے سن رہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ کا بڑا خوبصورت گوشہ. صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور نے پوچھا کہ اے صحابہ عورت کے لیے کیا چیز سب سے اچھی ہے؟ صحابہ سوچ رہے تھے، مولائے کائنات بھی بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے گھر چلے گئے. گھر جا کے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ، اے بیوی بتاؤ عورت کے لیے کیا سب سے چیز اچھی ہے؟ سب سے زیادہ عورت کے لیے کیا چیز اچھی ہے بتاؤ؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہا ہے میرے سرتاج عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور یہ عورت اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ یہ سب سے اچھی چیز پوچھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، جو جواب فاطمہ نے دیا وہی جواب پیش کر دیا۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے کہا اللہ فاطمہ کی عزتوں کو بڑھائے، کیا خوب جواب دیا ہے۔ کہ حقیقت یہی ہے، عورت کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ وہ ایسے زندگی گزارے کہ ساری زندگی کبھی نامحرم کو وہ نہ دیکھے اور کسی نامحرم کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں۔ اے میری پاکیزہ اسلام کی عزت دار دوشیزاؤں، آج دور بے حیائی کے اس کگار پہ جا کے پہنچ گیا ہے جہاں پر عورتیں خود بھول چکی ہیں کہ وہ کس کی کنیز ہے اور انہیں حشر میں کس کے گروہ کے ساتھ جانا ہے۔ یہ بے پردگی کا عالم، یہ بے حیائی کا عالم، یہ حیا سوزی کا عالم کہ جس میں عورتوں کو تو خیال نہیں، مردوں کو خیال نہیں، جوان نسلیں جو 15-16 سال کی ابھی پروان چڑھی ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ حیا بھی کوئی چیز ہے، پردہ بھی کوئی چیز ہے۔ اور کیسے پتہ نہیں ہوگا جب 12 سال کی بچی کو باپ یہ کہہ کر کے برقع پہننے سے منع کر رہا ہے کہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے، اتنی جلدی کیا برقع پہنو گی، چھوڑو۔ جب گھروں سے باپ ایسی تربیت دے گا تو وہ بچی حیا والی بنے گی کہ بے حیا بنے گی۔ جب 10 سال کی عمر میں بچیاں جوان ہو کر کے، شریعت کہتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ 9 سال کی عمر میں بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور 9-10 سال کی بچی کو ہاف سکرٹ پہنا کر بازار میں بھیجو گے تو وہ بچی حیا والی بنے گی کہ بے حیا بنے گی۔ فاطمۃ الزہرا کے سبق سکھاؤ ان بچیوں کو 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر سے، تاکہ ساری زندگی ان کے سینے میں تمہارا پڑھایا ہوا سبق محفوظ رہے، اور یہ ہمیشہ جب بھی بہکنے لگ جائیں تو خیال آئے کہ میرے باپ نے یہ سبق دیا، میری ماں کی تربیت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ تم دنیا والی ماڈرن عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کنیز فاطمہ بننے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تم حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پر اور شریعت پر عمل کر کے جنت میں جانے کے لیے دنیا میں آئی ہو۔ تم ان دنیا دار عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ جو جہنم کا ایندھن بنے گی، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو جو قیامت کے قریب آئیں گی، اور حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا یجدن ریحھا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی کہ وہ کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ کب فرما رہے سرکار؟ جس زمانے میں عورتیں اتنا موٹا دوپٹہ اوڑھتی تھیں، اتنا موٹا دوپٹہ، گرمی کے عالم میں موٹے موٹے دوپٹے اوڑھ کر کے چہرہ ڈھانپ کر کے چلنے والی خاتونوں کے زمانے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ زمانہ آئے گا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں عورتیں اتنا چہرہ ڈھانپ کر کے موٹے موٹے کپڑے پہن کر کے جاتی، وہ کون سا زمانہ ہوگا عورتیں کپڑے بھی پہنیں گی اور ننگی ہوں گی؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس زمانے کے اندر عورتیں خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور عورتیں خود حرام کی طرف دعوت دینے والی ہوں گی۔ وہ زمانہ آ چکا۔ حاضرین گرامی، اگر آج اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو آپ نے چھوٹی عمر سے اچھے کپڑوں کی تاکید، حیا کی تربیت، کنیز فاطمہ بننے کا خیال، فاطمۃ الزہرا کی سیرت کے سبق اور سچی کنیزان فاطمہ کے ادوار کو یاد دلا کر ان کی تربیت نہ کی تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہی عورتیں کل روز قیامت آپ کا دامن پکڑ رہی ہوں گی۔ جب ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا یہ کہیں گی کہ یہ میرا جوان بھائی تھا، میں چھوٹے کپڑے پہن کر گھومتی تھی، یہ خوش ہوتا تھا۔ یہ میرا بوڑھا باپ تھا، یہ دیکھتا تھا کہ میں غلطی کر رہی ہوں لیکن اس نے کبھی زندگی میں بٹھا کر نہیں سمجھایا کہ بیٹی یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ پہننا جائز نہیں ہے، تو کنیز فاطمہ ہے، شریعت کی پابندی کرنے والیوں میں سے بن، یہ کپڑے تیرے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اس باپ نے نہ کبھی سمجھایا۔ یہ میرا شوہر تھا، اس سے میں نے شادی کی، یہ مجھے اجازت دیتا تھا کہ ہاں چھوٹے کپڑے پہن کر کے بازاروں میں گھوم آ جا، نامحرموں سے ملا کر، یہ اپنے دوستوں کو گھر میں لا کر مجھے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہاری بابی ہے، ہاتھ سے ملاؤ۔
اور فخر و ناز سے کہتا تھا ایسی عالم کے اندر جب عورت جہنم کو جا رہی ہوگی تو اے مردوں تم اچھے کام کے باوجود جنت میں نہیں جاؤ گی. وہ کہے گی کہ مولا اگر میں گنہگار ہوں تو یہ باپ بھی گنہگار ہے, اگر میں گنہگار ہوں تو یہ جوان بھائی بھی گنہگار ہے, اگر میں گنہگار ہوں تو یہ شوہر بھی گنہگار ہے, اگر میں گنہگار ہوں تو یہ میرے جوان بیٹے بھی گنہگار ہیں جو اپنی ماں کو چھوٹے کپڑوں میں دیکھ کر کے کبھی یہ تانا نہیں دیتے تھے کہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی لیے حاضران گرامی یہ دور کہ جس کے اندر حیا کا دامن چھوٹ چکا عورتوں سے, بے پردگی اتنی عام ہو گئی کہ اب بے پردہ ہونا شرم کی بات نہیں ہے, فخر کی بات بن گئی ہے. اب چھوٹے کپڑے پہننا ماڈرن کلچر کہلاتا ہے. اب شریعت اسلامیہ کا برقع چھوڑنا اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور فارورڈ اور کلچر کو اپنائے ہوئے لوگ سمجھے جاتے ہیں. اب شریعت کے حساب سے چلنا لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں. شریعت مطہرہ کی پابندی کیے بغیر زندگی گزارنے کو ویل مینرڈ گھرانہ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا زندگی کے آسائش و آرام دنیا میں کاٹنے والوں, مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے. اور یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جس کی کنیز ہونے کا دعویٰ کوئی عورت کرے کہ ہاں میں کنیز فاطمہ ہوں, سیرت فاطمہ سننے کے بعد آنکھیں رو پڑتی ہیں کہ ہائے وہ کیا فاطمہ الزہرا تھی جہاں اگر ایک آدمی کو کروڑ روپے مل جائیں تو اس کی بیٹی ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ نے جنت کی کنجیاں جس محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں دی ہے, اس کی شہزادی اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے, حسنین کی تربیت کر رہی ہے, گھر کے کام کاج کر رہی ہے, صفائی کا کام کر رہی ہے, شیر خدا کے کام انجام دے رہی ہے. وہ شہزادی رسول کہ جس کے ایک اشارے پر زمین آسمان آسمان زمین کروٹیں لے سکتی ہے, ایسی طاقت رکھنے والی شہزادی جو خود حکم دے اور اللہ کی بارگاہ میں عریضے لگا دے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتار دے, ایسی طاقت رکھنے والی شہزادی. اور ایک طرف 1 کروڑ روپے مل جائے تو آدمی کی عورتیں حواس باختہ ہو کر کہتی ہیں کہ ہمیں کام سے کیا غرض, ہمیں اس سے کیا غرض. اور ترقی یافتہ دور کے اندر چھوٹے کپڑے لباس پہن کر کے سیرت فاطمہ کو بس ایک دن دوپٹہ اوڑھ کے آ کے رو رو کر سن کر چلی گئی. نہ زندگی میں کوئی تبدیلی ہے, نہ اپنی زندگی کے اندر بدلنے کے کوئی اتوار نظر آتے ہیں, نہ دل کے اندر خیال ہے کہ چلو اب تک جو ہوا سو ہوا, اب سن کر کے آئے ہیں کم سے کم اب سے اس کے بعد سے تو حیا اور پردے کی پابندی گھر میں کریں گے, گھروں پہ پردہ لگائیں گے, بچیوں کو نامحرم اور محرم کی تاکید کریں گے کہ کس سے ہاتھ ملانا جائز ہے, کس سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا درست ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا درست نہیں ہے. حاضران گرامی وہ عورتیں جو اپنے آپ کو سوچتی ہیں کہ میں کنیز فاطمہ بن سکتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حوران بہشت کے ساتھ جنت میں داخلہ پاؤں, تو سنو فاطمہ الزہرا کا چادر اور فاطمہ الزہرا کی آنچل کو نامحرم مرد تو دیکھے کیا دیکھے, وہ آنچل فاطمہ ہے کہ جس کو کبھی پوری زندگی چڑھے ہوئے سورج نے نہ دیکھا, نہ اگے ہوئے چاند نے نہ دیکھا. بریلی کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ فاطمہ الزہرا جس کا حیا کا عالم یہ ہے, دنیا میں حیا والی تھی تو تھی ہی. جب حشر کے میدان میں سارے عالم کے درمیان سے فاطمہ الزہرا کی سواری مصطفیٰ کی اونٹنی پر بیٹھ کر جنت کی طرف جا رہی ہوگی, اللہ سارے اہل محشر سے کہے گا کہ دنیا میں تو فاطمہ حیا والی تھی, آج اہل محشر میں کھڑے سارے مردوں کو حکم ہوگا اپنی آنکھیں جھکا لو, گردنیں نیچی کر لو, فاطمہ گزرنے والی ہے. سارے اہل محشر 70,000 خادماں اور حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہی ہوں گی. لیکن مجال ہے کہ پورے اہل محشر میں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں کھڑے ہیں, لیکن فاطمہ کی حیا کا عالم ہے کہ ایک کی بھی نگاہیں اٹھی نہیں ہے, ساری حیا سے جھکی ہوئی ہے. ایسی حیا والی خاتون کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, ایسی پردے والی خاتون کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جب اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہتی ہو تو تمہارا حق یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کی حیا کو اپناؤ, سیرت فاطمہ کو اپناؤ. فاطمہ الزہرا نے جس پردے کو اپنایا تم اس پردے کو اپناؤ. جانو کہ کون تمہارے لیے حلال ہے, کون تمہارے لیے حرام ہے. جانو کہ اللہ نے مصطفیٰ کی شریعت نے تمہارے لیے کیا باتیں حلال رکھی ہیں اور کیا باتیں حلال نہیں رکھی ہیں. آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں, اے میری اسلام کی دختران, اے صنف نازک, اے بنت حوا, اے آدم علیہ السلام کی شہزادیوں, ذرا غور سے سننا. رسول پاک علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی عورتیں سمجھتی ہے چاچا کے بیٹوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, ماموں کے بچوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, خالہ کے بیٹوں کے
ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق اور ٹھٹا کیا جا سکتا ہے، ارے دوسرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بنا کر کے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر کے باہر کھانے پینے کے لیے گھومنا تو بڑے حرام کام کی بات ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی پابندیاں، اللہ اور اس کے رسول کی حدود ایک مسلمان خاتون پر یہ ہے کہ ایک مسلمان خاتون کو جائز نہیں ہے کہ چچا کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملائے، ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ جب بیٹیاں جوان ہو گئی تو اب اس کو ممیرے بھائی کے ساتھ، خلیرے بھائی کے ساتھ، چچیرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے بے پردہ ہو کر ٹھٹے بازی کرنا جائز نہیں ہے۔ جب چچیرے بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ گھوم رہی ہو تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیا جواب دو گی؟ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی حد سے ڈرو۔ خدا قہر نازل کرے تو یاد رکھنا کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑ فرماتا ہے بڑے بڑے لوگ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ خدا جب گرفتار کرتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی ساری اکڑ اور ہیکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اپنی جوانی پہ ناز نہ کرو، اپنے اٹھے ہوئے بدن پہ ناز نہ کرو، اپنے حسن اور بانک پن پہ ناز نہ کرو، اسے سنبھال کر کے کسی اچھے آدمی کے لیے رکھو تاکہ وہ تمہارا شوہر بنے تو تم اس کی وفادار رہو، وہ تمہارے وفادار رہیں۔ حاضران گرامی، شریعت مصطفیٰ کی حد جس نے چھوڑ دی، جو حد پھلانگ کر آگے بڑھ گیا، وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا، اور جو شریعت کی حد سے پیچھے رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کا پابند بنائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو باتیں کڑوی لگ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آج بھلے آپ کچھ باتیں کڑوی لگنے کی وجہ سے دل میں کچھ برا بھلا کہہ کے جائیں گی، لیکن جب آخرت میں آباد ہوں گے تو دعائیں ملیں گی۔ جب آخرت آباد ہوگی تو آپ کے گھر کے اندر آئے ہوئے اس اجڑے ہوئے ماحول کو جب آپ اپنے اچھے پن سے درست کریں گی تو کل کے دن 10-50 دن کے بعد، سال 2 سال کے بعد آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے لب پر یہی دعا ہوگی کہ مولا بھلے دیر سویر صحیح ہمیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے کسی ذریعے سے توفیق ملی۔ یاد حسین میں آنے اور یاد حسین سے پیغامات لے کے جانوں میں، یہ ساروں میں ایک اہم پیغام یہی ہے کہ اس محفل پاک سے جب آپ اٹھیں گی تو حسین شہید کربلا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی سیرت کو سمجھ کر کے اٹھیں کہ یہ کس کا گھرانہ ہے، انہوں نے کیا درس دیا ہے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جو کربلا میں تو آئے ہیں لیکن کربلا میں آنے کے باوجود بھی ان کی خیمے کے اندر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنی باپردہ خاتون ہے۔ آج تھوڑی سی لڑائی ہو جائے تو عورت دوپٹہ کاڑ کر کے لڑنے کے لیے سامنے آتی ہے، اور ایک طرف کربلا کا میدان ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ ایسے عالم میں بھی اپنے دوپٹوں کو سنبھال کر اپنے آپ کو عفت کے دامن میں ملبوس کر کے رکھنے والی خاتون کا نام زینب صغریٰ ہے، حضرت سکینہ ہے، وہ شہزادیان حسین ہے، وہ مولا کائنات کی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں ہیں۔ تو حاضران گرامی و حاضرات محترمہ، آپ تمام پر یہ بات ذمہ داری کے ساتھ عائد ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، پردے کو پردے کی طرح عمل کریں، حیا کو حیا سمجھ کر کے اپنائے۔ جس نے حیا کا دامن اپنایا اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی ستھری اور پاکیزہ ہوگی کہ وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا یار میں تو اس قابل نہیں تھا، خدا نے کیا کیا نواز دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دو جہاں کی عزتیں اللہ ہمارے دامن میں عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک میں آپ سب آئے، ہماری مائیں بہنیں آئیں، بڑی خوبصورت محفل ہوئی۔ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی نا؟ عمل تو کریں گے انشاءاللہ؟ ہماری مائیں بہنیں انشاءاللہ عمل کریں گی؟ اللہ توفیق دے ان تمام کو کہ اپنے گھر سے تربیت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، نور سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو منور کرے۔ ساری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ روز حشر فاطمۃ الزہرا کی سچی کنیز بنا کر کے ان کے گروہ میں جنت بھیجے۔ لیکن جس محبت کے ساتھ آج آئے ہیں انشاءاللہ العزیز کل بھی محفل پاک ہوگی اور میں ہی بولنے والا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ مجھے آج تو رکا ہی لیا ہے، ایک دن کے لیے ہمارا آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے جو میں نے میلاد میں دیکھی۔ اس محبت کے سبب میں نے سوچا کہ آپ کو ایک دن نہیں 2 دن سنایا جائے۔ تو آج آپ سب آئے ہیں، کل بھی آئیں گے، کل بھی کہاں آئیں گے؟ درگاہ مسجد آئیں گے۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درگاہ مسجد آئیں گے انشاءاللہ؟ جی تمام تر لوگ آئیں گے نا؟
اور اپنے اپنے گھر جا کر کے اپنی بیویوں کو بچیوں کو بھی بولیے، اور جو یہاں میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، مائیں آئی ہوئی ہیں، ان تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ کل اس سے زیادہ افراد کو لے کر آئیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ سنتی ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں تو یہ تو آپ کو فائدہ پہنچے گا ہی، اگر کسی ایک کو بھی پکڑ کے لائیں گے نا، وہ جتنی دیر سنے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو جب دوستی نبھانا ہی ہے تو یار زبردستی والی دوستی نبھاؤ، اور نیکی کے کاموں میں، کیونکہ نیکی کے کاموں کے لیے آدمی خود نہیں آتا ہے، کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ برائی کے لیے خود جاتے ہیں لیکن نیکی کے لیے کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے دوستوں کو کھینچ کر لائی اور انشاءاللہ محفل پاک کو کامیاب بنائیے، اور امام حسین کے فیض سے انشاءاللہ آج بھی محظوظ ہوئے، کل بھی انشاءاللہ فیض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پا کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو آباد فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔